مکہ کی مالدار خاتون حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ جب حضور علیہ السلام کے گھر دلہن بن کر تشریف لائی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا خدیجہ میں تو ایک سادہ سا آدمی ہوں، مجھے مال و دولت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو کہے تو میں یہ سارا مال جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دوں۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ فرمانے لگی حضور اب میں آپ کے نکاح میں آ گئی ہوں، میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، میں بھی آپ کی ہوں، میرا مال بھی آپ کا ہے، میری جان بھی آپ کی ہے، آپ جو چاہے کریں۔ تو حضور علیہ السلام نے وہ سارا مال اٹھا کر غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرات محترم، وہ مکہ کی مالدار خاتون ایک دن ایسا آیا، مکہ کی مالدار خاتون کے نام سے جانی جاتی تھی، ایک دن ایسا آیا کہ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ جو مکہ کی مالدار خاتون تھی، ان کے گھر میں صرف اور صرف پہننے کے لیے ایک جوڑا رہ گیا، پہننے کے لیے صرف ایک جوڑا رہ گیا، اور وہ جوڑا نیا نہیں تھا بلکہ اس پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے، اس پر بھی کئی پیوند لگے ہوئے تھے، دھاگوں سے وہ نکلا ہوا جوڑا، ایک جوڑا رہ گیا حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کے پاس۔ اور پھر حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ نے وہ سادگی کی زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی رضائی والدہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ آپ ایک مرتبہ گھر تشریف لائیں، تو پہلی مرتبہ آئی تھی نکاح کے بعد، تو حضور علیہ السلام نے حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ اے خدیجہ یہ میری رضائی، یہ میری والدہ ہے، رضائی نہیں کہا، فرمایا اے خدیجہ یہ میری والدہ ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں دنگے فساد لڑائیاں ہو رہی ہیں رشتوں پر، لیکن وہ رشتوں کی اتنی پالن ہار سیدہ خدیجہ کبریٰ، آپ نے اتنی مکہ کی مالدار خاتون تھی، آپ نے ان کو کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے بنا کر دیا، ان کے لیے بسترے بھی بنائے۔ پھر جب حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ گھر سے جانے لگی تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ آپ فرمانے لگی آپ میرے شوہر کی والدہ ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے لیے ایک چھوٹا سا تحفہ آپ کو دوں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرمانے لگی جیسے تمہاری مرضی۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ آپ نے 40 بکریاں اور ایک اونٹ آپ کو تحفے میں عنایت فرمایا۔ پھر چونکہ آپ وصال فرما گئی تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام ہر وقت گھر میں کوئی بھی بات ہوتی تو آپ حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کی بات چھیڑتے تھے۔ تو میں نے ایک دن حضور علیہ السلام گوشت لے کے آئے گھر، تو فرمانے لگے اے عائشہ اس گوشت کو صاف کرو اور اس کو پکاؤ، اور ذرا شوربہ جو ہے نا وہ زیادہ بنانا، شوربہ زیادہ رکھنا۔ میں نے وجہ پوچھی شوربہ زیادہ بنانے کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور علیہ السلام آپ فرمانے لگے مجھے پتہ لگا ہے کہ مدینہ منورہ میں خدیجہ کی کوئی سہیلیاں آئی ہوئی ہیں، تو میرا دل یہ چاہتا ہے کہ شوربہ زیادہ بناؤ تاکہ ان کے لیے تحفے میں سالن بھیجوں، تحفے میں سالن بھیجوں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے بڑے ہی محتاط الفاظ میں، کہیں حضور ناراض نہ ہو جائیں، میں نے پوچھا حضور وہ ایک بوڑھی خاتون آپ سے 15 سال بڑی تھی اور وہ اب تو انتقال کے لیے بھی کافی عرصہ ہو گیا انہیں، تو آپ ان کی بات ہر وقت کرتے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کو اتنی نوجوان اور خوبصورت بیوی عطا فرمائی ہیں۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں یہ کہہ کر گوشت صاف کرنے لگی اور مجھے یہ خیال تھا کہ مجھے کوئی جواب آئے گا اس پر، تو میں نے دیکھا کچھ دیر اگر جب جواب نہ آیا تو میں نے جب نظریں اٹھا کر دیکھا تو حضور علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ کا چہرہ ایک بار سرخ ہو گیا، تو فرمانے لگے عائشہ آج تو یہ بات کرتی ہے، آج تو یہ بات کرتی ہے، آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ اور پھر وہ جلال آنسوؤں کی صورت میں چہرہ انور پر آنسو ٹپکنے لگے۔ میں نے پوچھا حضور رونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے عائشہ آج تم نے یہ بات کی ہے، آئندہ بات نہ کرنا، کیونکہ جب سارا مکہ میرا انکار کر رہا تھا خدیجہ نے میرا اقرار کیا تھا، جب سارا مکہ میرے مخالف کھڑا تھا تب خدیجہ میرے ساتھ کھڑی تھی۔ حضرت خدیجہ کبریٰ مکہ کی مالدار خاتون، اور پھر وہ 3 سال جو شیب ابی طالب کے 3 سال تھے، جو اس وقت مکہ کے لوگوں نے پابندیاں لگا دی تھی بنو ہاشم کے قبیلے پر، تو حضرت خدیجہ کبریٰ جو کہ آپ قریش کے قبیلے سے تھی، تو حضور علیہ السلام نے آپ نے فرمایا اے خدیجہ اگر تو چاہے تو یہاں سے ہمارے پاس سے چلی جا، تو جا کے کوئی اچھے کھانے کھا، اچھے کپڑا پہن۔ تو
حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ فرمانے لگی ہیں حضور اگر میں نے ساری زندگی آپ کے ساتھ بتائی کے ساتھ بتا اور پھر وہ 3 سال مکہ کی مالدار خاتون حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ نے پتے کھا کر اور پانی پی کر گزارا کیا. آپ نے پتے کھا کر اور پانی پی کر حضرت خدیجہ الکبریٰ آپ نے گزارا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گھروں کو حضرت اگر آج ہمیں حضور علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وہ پیار جو اس وقت حضور علیہ السلام اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ میں تھا اگر آج ہمیں سمجھ آ گیا, اگر ہماری ماؤں کو, ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو وہ پیار سمجھ آ گیا تو اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے گھر جنت بن جائے گا. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کو, ہماری بیٹیوں کو, ہماری ماں کو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں پچھلی بار بھی آپ سے التجا کی تھی, اس بار بھی کروں گا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن دعا تو کر سکتے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ فلسطین کے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو اللہ خیرت نصیب فرمائے.